بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ آپ کے سامنے میں بھی بالکل بخیر و عافیت حاضر ہوں۔ پیارے دوستوں، آج جو گفتگو کا یا ویڈیو بنانے کا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے کبوتروں کی ایک بیماری ایڈینو وائرس۔ ایڈینو وائرس کے بارے میں اس کا تعارف میں کرواتا ہوں۔ اس کے بارے میں جو انگریز ریسرچ کرنے والے ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، گوروں نے یہ کہا کہ جس کھڈے میں ایڈینو وائرس آ جائے اس کی تباہی اس کا مقدر ہے، مطلب پوری تباہی اس کا مقدر ہے۔ اور یہ جملے کسی بھی بیماری کے بارے میں نہیں کہے گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ جو جملے کہے گئے اس بیماری کے بارے میں، جب میں نے اس کے متعلق پڑھنا شروع کیا تو وائرل ڈیزیز میں دوسرا نمبر اس کا ہے۔ پہلا نمبر پی ایم وی ہے، یعنی کہ پیرامکسو وائرس، اور دوسرا نمبر اس کا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ جو ایک بڑی کامن سی ایک بیماری ہے، ایک بڑی عام بیماری ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہے، ہم اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو اس بیماری کے متعلق انفارمیشن نہیں ہے، اور اگر ان کے کھڈے میں کوئی ایسا کبوتر اس بیماری سے متاثرہ پڑا بھی ہے تو ان کو نہیں پتا کہ یہ جو ہمارا کبوتر ہے یہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اس پر جو کام ہوا وہ 1954 میں ہوا، مطلب 1954 میں اس پر سب سے پہلے کام کیا گیا، اس کے بعد 1984 میں کیا گیا، 30 سال بعد، اور یہ جو لاسٹ اب اس پر کام کیا گیا وہ 1995 میں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 دفعہ اس پر ریسرچ کی گئی، اور تینوں دفعہ ریسرچ کرنے کے بعد جو ریسرچر ہیں انہوں نے یہی ایک بات کہی کہ اس کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی اسپیسیفک علاج نہیں ہے۔ بیماری جب آ جاتی ہے تو آپ کا جو کبوتر ہے اس میں یہ علامات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ کم کھائے گا، پر پھلا کے بیٹھے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جب تکلیف میں ہوگا تو پر لازمی پھلائے گا، تو کم کھائے گا، پر پھلا کے بیٹھے گا، 2-4 دن وہ بیٹ کرنے میں مشکل پیش ہوگی اس کو، اور کچھ کبوتر تو پہلے 2-4 دن پہلے اٹیک میں ہی مر جائیں گے، لیکن جو بچ جائیں گے اس میں ان میں جو ہے وہ یہ سب سے زیادہ جو متاثر کرتا ہے سب سے پہلے یہ انٹسٹائن، یعنی کہ آنت جو ہے، بڑی آنت کو یہ متاثر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جگر کو متاثر کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2، اور تیسرے نمبر پہ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم، وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، مادہ ہو یا نر ہو، اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم، یعنی کہ جنس کو، نسل کو آگے بڑھانے والا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے تولیدی نظام دیا جو، اس کو یہ متاثر کرتا ہے، اور اس قدر متاثر کرتا ہے کہ جو پرندہ اس بیماری سے بچ جاتا ہے وہ دوبارہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ اپنی نسل بڑھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس میں سب سے جو مجھے، باقی تو ساری تقریباً اس کی علامات جو ہیں وہ دوسری بیماریوں کی طرح ملتی جلتی ہیں، یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اس کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا اس بیماری کے متعلق تو کوئی خاص چیز ہمیں نہیں ملی، اس کے آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا۔ لیکن جو چیز یہاں پہ بڑی کامن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جس طرح میں نے آپ کو سالمونیلا کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ کے کھڈے میں کوئی ایسا کبوتر جس کا مطلب کندھا یا کوئی جوڑ سویل ہو گیا، سوج گیا، اور کوئی اس کا پر جو ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے جس کو ہم ہبا بھی کہتے ہیں، شل ہو گیا پر، تو سمجھیں کہ سالمونیلا آ گیا۔ تو اسی طرح ایک آسان سی آپ کو اس کا
اس کی میں بتاتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ اپنا کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے اس پہ، مادیوں پہ۔ سب سے پہلے یہ مادیوں پہ اٹیک کرتا ہے اور مادیوں کے ریپروڈکٹیو سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جو فیمیل اس بیماری سے نکل جاتی ہے، جو بچ جاتی ہے، وہ اس میں کیا ہم دیکھتے ہیں چیز، اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس کی جول جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ بھری ہوئی ہے، اور شاید وہ مایا پور، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں جی مایا پور ہو گئی ہے، انڈے دینے والی ہے، لیکن وہ انڈے نہیں دیتی، اور وہ یوں ہی تھوڑا سا کھاتی ہے جا کے بیٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا کھاتی جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو ایسی فیمیل جو ہے وہ ایڈینو وائرس سے نکل آتی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہماری لازمی طور پہ بڑی اچھی فیمیل ہوتی ہے، یا کوئی بریڈنگ والی فیمیل میں یہ جب آتا ہے، یہ مسئلہ آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ علاج شروع کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے شروع کر دیتے ہیں، اور مجھ سے پوچھ، اس سے پوچھ، وہ ٹوٹکے چلانے شروع کر دیتے ہیں، اور اس دوران، ٹوٹکوں کے دوران، ہم اس کے نیچے دوسری کسی بھی اچھی فیمیل کے انڈے بٹھا دیتے ہیں۔ اچھا، کہ چلیں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا علاج چل رہا ہے، تو اس کے نیچے انڈے پلوا لیتے، مطلب بچے پلوا لیتے ہیں، انڈے دوسرے دوڑا کے۔ اب گورا اپنی ریسرچ میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو فیمیل ہے یہ آپ کے لیے نیوکلیر بومب ہے، آپ کے لافٹ کے لیے۔ وہ جتنی دیر زندہ رہے گی آپ کے لافٹ میں وہ نقصان کرے گی، اور اتنا نقصان کرے گی کہ اس کا جو کراپ ملک ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے پورٹ میں، مطلب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ بچے نکال رہی ہوتی ہے، اس کا کراپ ملک سے لے کے اس کی جو بیٹ ہے اس میں وہ وائرس ہوتا ہے۔ اب یہ ہے تو وائرل ڈیزیز، اور وائرس کا ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ کسی قسم کا کوئی مطلب وہ نہیں آیا، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں آیا۔ ایک گورے نے اپنی ریسرچ میں لکھا کہ اس کو ڈیکسا میتھاسون سے ابتدائی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو جگہ جگہ پہ منحوس بیماری لکھا گیا باقاعدہ طور پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ لکھا گیا کہ جب یہ 4 سے 6 دن کا اس کا پیریڈ ہوتا ہے اٹیک کا، جب یہ 4 سے 6 دن اٹیک کر کے چلی جاتی ہے، تو یہ بیماری جو ہے اپنے پیچھے جو ہے سیکنڈری انفیکشن ایکولائی کو یا کسی بھی دوسری بیماری کو چھوڑ کے جاتی۔ جیسے وہ ہم کہتے ہیں کہ یار بچے کا دھیان رکھیں، اگر تو کتے چلا گیا تو اینوں کسی دے ہاتھ پھڑا کے جائیں، وہ سلسلہ ہے کہ یہ آگے اس کے ہینڈ اوور کر کے جاتی ہے اس ہوسٹ کو، اس پرندے کو جس میں وہ آلریڈی یہ اس بیماری کا یہ سسٹم ہے۔ اچھا، یہ آنت کو متاثر کرتی ہے، جگر کو متاثر کرتی ہے، جگر کے بعد ریپروڈکٹیو سسٹم کو متاثر کرتی ہے۔ ریپروڈکٹیو سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیمیل جو نیچے سے بھری ہوتی ہے، پورٹ مطلب اس کا وہ بھرا ہوتا ہے، جوڑوں کے درمیان میں پلپلی سی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ کی جو فیمیل ہے وہ ایڈینو وائرس میں آ گئی ہے، اور ایڈینو وائرس سے مطلب گزر گئی ہے، اور اب وہ اس کی کیریئر برڈ بن گئی ہے، اس بیماری کو پھیلانے کے لیے اب وہ کیریئر برڈ بن گئی ہے۔ اب پیارے دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی فیمیل اگر آپ کے کھڈے میں ہے تو اس کو ذبح کر دیں، کیونکہ وہ اس سے دوسروں کے بچے پلوانے کا کوئی سلسلہ نہیں، وہ مطلب بیماریوں کو پھیلائے گی۔ دوسری چیز ڈیکسا میتھاسون میں نے آپ کو بتایا اس کے ٹریٹمنٹ میں، لیکن اس میں جو بہترین چیز جو مجھے نظر آئی اس میں سیب کا سرکہ۔ پیارے دوستو، سیب کا سرکہ جو ہے اس میں اتنی ریکمینڈڈ کیا گیا، 10 چیزیں میں نے پڑھی، 10 کے 10 میں سیب کا سرکہ بتایا گیا، اور لیکن سیب کا سرکہ بھی انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ ریگولر یوز کرتے ہیں تو اس کے آنے کے امکانات کم ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بیماری آئی ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس سے کریں، یہ نہیں ہے۔ تو
اپنے آپ اپنے لافٹ میں دیکھیں، اگر آپ کے لافٹ میں کوئی ایسی فیمیل ہے، ٹھیک ہے. اچھا میل کا سوری میں بتانا آپ کو بھول گیا، میل کا انہوں نے بتایا جی کہ میل بالکل ینگ ہیلدی اور بالکل وہ بولتے اور جوڑے ہوتے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بت سے رہ گیا، ختم ہو گیا. آپ انگریز مفکر نے لکھا کہ اگر آپ اس پر کسی قسم کی کوئی بھی دوائی اپلائی کریں گے تو وہ دوبارہ ریپروڈکٹیو سسٹم کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیماری اس کے ٹیسٹس کو تباہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اتنا انفیکشن پیدا کر دیتی ہے کہ یہ جس فیمیل کے ساتھ کراس ہوتا ہے اس فیمیل کو، اگر بالکل ٹھیک فیمیل ہے تو اس کو بھی وہ وائرس ٹرانسفر کرے گا. تو مطلب یہ کہنے کا کہ آپ سارے لب لباب، آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ پیارے دوستوں بیماریوں کو پہچاننا شروع کریں. بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کیا ہر وقت بیماری کی بات کرتے رہتے ہیں، تو اگر میں آپ لوگوں تک یہ علم پہنچاتا ہوں تو آپ کا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کھڈے میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کو پہچانیں اور پہچان کے اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کریں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ وائرل ڈیزیز ہے، بے شک جو مرضی ہے، ہم نے بازار سے اینڈروسم لے کے آنا ہے. ایک فیمس بن گیا پاکستانیوں کا کہ اینڈروسم لے کر آؤ اور وہ ہر بیماری میں اینٹی بائیوٹک یوز کر دو، اس کی مقدار کا بھی نہیں پتہ مقدار کتنی ڈالنی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اپنی روٹین میں جو ہے وہ سیب کا سرکہ ڈالیں. سیب کے سرکے سے میں نے 2-3 ایسے کام لیے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ حیران رہ جائیں گے. سیب کا سرکہ آپ نے وہ استعمال کرنا ہے جو کہ انفلٹرڈ ہو. انشاءاللہ تعالی اس پر ایک نئی ویڈیو بھی آپ کو جو پراپرلی سیب کے سرکے پر ہوگی اور سیب کا سرکہ کام کیا کرتا ہے اس پر ہوگی، تو یہ ڈالنا کتنا ہے اس پر ہوگی انشاءاللہ تعالی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایڈینو وائرس کے بارے میں یہ جو ہے یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو، اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اگر کوئی ایسی فیمیل ہے اس کو ذبح کر دیں، اس کو کل کر دیں، ٹھیک ہے. تو اپنے پرندوں کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.